ومحمدا رسول الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم معزز ناظرین گرامی. ایک خبتی انسان ہی ایسی باتیں کر سکتا ہے. ایسے شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہوگی جسے اپنے مذہب پر ہی اعتماد نہیں، جو ایک نیا مذہب بنانے کی بات کرتا ہے؟ کیونکہ ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ہارنے کے بعد پیٹھ پیچھے باتیں کریں. ادھر کا ادھر کا کاٹ پیٹ کر کے اپنا سی ڈی سب جگہ دے رہے ہیں. اسی سے پتا چلتا ہے کتنا نکمم آدمی ہے. تو ہم نے کہہ دی چپل ہمارے پاؤں کاٹتا ہے تو ہم جا کے چپل کو کاٹیں. کوئی مطلب ہوتا ہے اس کا؟ لہٰذا کوئی جو بھی کہے ہم غیر مناسب باتیں نہیں کریں گے. ہم جو بھی بات کریں گے اخلاق کے دائرے میں رہ کر کریں گے. My respected Shri Shri Ravi Shankar, my respected elders, and my dear brothers and sisters, I welcome all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May peace, mercy and blessings of Allah, Almighty God, be on all of you. دوستو، حق اور باطل کا فرق یہاں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے سری سری روی شنکر سے اخلاق کے دائرے میں رہ کر بات کی اور مناظرہ کیا، جبکہ بعد میں پیٹھ پیچھے سری سری روی شنکر نے اپنے ہندوؤں کے سامنے نہایت غیر مناسب زبان استعمال کی اور بجائے دلیل دینے کے مناظرے سے بھاگنے کے بعد کہا کہ اگر جوتی مجھے کاٹے تو میں جوتی کو نہیں کاٹ سکتا. یعنی انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو جوتی کے برابر کہا. دراصل جوتی کے برابر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نہیں ہے، کیونکہ چاند پر تھوکنے سے چاند تو میلا نہیں ہو جاتا. سری سری روی شنکر کے کچھ کہنے سے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو دنیا بھر میں مزید عزت دی ہے. انہیں دنیا میں جانا جاتا ہے، جبکہ سری سری روی شنکر کو تو ہندو بھی پوری طرح سے نہیں جانتے. سری سری روی شنکر نے مزید یہ بھی کہا کہ یہ تو کوئی بھی رٹ سکتا ہے. 10واں چیپٹر 5واں شلوک، 5واں چیپٹر 6واں شلوک، یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. اس رٹنے میں کوئی کمال کی بات نہیں ہے. اگر یہ کمال کی بات نہیں ہے تو آپ کر کے دکھائیے. حالانکہ بات تو یہی ہے جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے پاپولر ہونے کا سبب بنی ہے. اس کے بعد اس نے کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب صرف ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے. اب دیکھتے ہیں ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جس کو بھی مخاطب کرتے ہیں نہایت عزت کے ساتھ مخاطب کرتے ہیں، جبکہ سری سری روی شنکر کا انداز تخاطب ہی توہین آمیز تھا. جب ان سے کسی نے پوچھا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے آپ کی کتاب کے حوالے سے جو بات کہا تھا وہ کیا تھی، تب سری سری روی شنکر کہنے لگا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے تو میری باتوں کا جواب دیا ہی نہیں تھا، بلکہ میں نے جو کتاب لکھی اس حوالے سے وہ کہنے لگا کہ آپ کی کتاب میں یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے. یعنی وہ میری کتاب کی غلطیاں نکالنے لگا. سری سری روی شنکر نے کہا میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے کہا کہ تو ادھر ادھر کی باتیں کیوں کرتا ہے. اب سب سے پہلے تو ان صاحب کے انداز کو دیکھیں کہ یہ کیسے بات کر رہے ہیں. دوسرا یہ کہ جب آپ کسی مذہب کے بارے میں کوئی کتاب لکھتے ہیں تو آپ کو اس کی پوری معلومات ہونی چاہیے. اگر آپ کو اس کی پوری معلومات ہی نہیں ہے تو پھر مناظرہ کیسے کر رہے ہیں آپ؟ پنڈت صاحب نے کہا میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے کہتا ہوں کہ مجھ سے وید کے بارے میں بات کریں. الحمدللہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو وید پر بھی پورا عبور ہے اور وہ ان صاحب کو ناک آؤٹ کر چکے ہیں. لیکن کیا کیا جائے جب کوئی ہارنے کے بعد بھی تسلیم نہ کرے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا سری سری روی شنکر نے مزید مذاق اڑاتے ہوئے کہا، جو کہ ایک مذہب کے نمائندے کو بالکل بھی زیب نہیں دیتا. کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کہتا ہے کہ ہم کعبہ کے گرد گول گھومتے ہیں. یعنی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا مذاق اڑایا. ایک اور عجیب بے بنیاد بات یہ کہی کہ آج جہاں خانہ کعبہ ہے وہاں پر ایک بہت بڑا مندر تھا. خدا کے لیے کوئی ان کو جا کر سمجھائے کہ صاحب ذرا ہسٹری بھی پڑھ لیا کریں. خانہ کعبہ آج کا نہیں بلکہ آدم علیہ السلام کے زمانے کا ہے. اب معاذ اللہ آپ یہ نہ کہہ دیں کہ آدم علیہ السلام بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے. ایک دفعہ تو سری سری روی شنکر نے حد ہی کر دی. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو نکما تک کہہ دیا اور اسی نکمے سے پنڈت جی ہار کر منہ چھپائے ہوئے پھرتے ہیں. اگر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اتنے ہی نکمے ہیں تو انہیں مناظرے کے دوران کیوں نہیں ہرا دیا؟ اس بات کا بھی جناب نے جواب بنا لیا. کہنے لگے کہ میں نے ہار اس لیے مانی تھی کہ کہیں ہندو مسلم فسادات نہ ہو جائے. اگر ہندو مسلم فسادات نہ ہونے کے ڈر سے آپ نے ہار مانی تھی تو پھر اب کیوں ایک اسکالر کو ایسا برا بھول رہے ہیں آپ؟ اس سے تو یہ صاف ظاہر ہوا کہ یہ کہنا چاہیے کہ سری سری روی شنکر کی شکل کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ وہ صرف اپنے ہار اور شرمندگی
شرمندگی کو چھپانے کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور جو اپنے مذہب تک سے مخلص نہیں ہے. ہم مسلمان الحمدللہ اپنے عقیدوں کے پکے ہیں اور ہم اپنے عقیدے پر بھی کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے، لیکن سری سری روی شنکر صاحب جو ہندو مذہب کے بہت بڑے نمائندے ہیں، اپنی اسی تقریر میں یہ بھی فرما رہے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ کچھ اچھی باتیں اسلام کی لے لو، کچھ اچھی باتیں عیسائیت کی لے لو اور کچھ اچھی باتیں ہندو مذہب سے لے لو اور ایک نیا مذہب بنا لو. سبحان اللہ، یعنی انہیں اپنے مذہب پر اعتبار ہی نہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھی باتیں کچھ عیسائیت اور اسلام کی لے کر اس سے ایک نیا مذہب بنا لو. تو جو ہندو مت سے ہی مخلص نہیں ہے اس شخص کی باتوں پر کیسے یقین کیا جائے؟ ہم الحمدللہ مسلمان اپنے مذہب کو سچا مانتے ہیں اور کسی اور مذہب کی کسی بھی بات کو اسلام میں کبھی بھی شامل نہیں کر سکتے، لیکن یہ پنڈت جی ایک نیا مذہب ہی بنانا چاہ رہے ہیں. جس مذہب کا وہ اتنا پرچار کرتے ہیں اس مذہب پر یقین ہی نہیں کرتے، تبھی وہ ایک نیا مذہب بنانے کا کہہ رہے ہیں. ہماری ان سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو ہندو مت پر یقین نہیں ہے تو برائے مہربانی اس کا پرچار کرنا چھوڑ دیں اور اسلام کا مطالعہ شروع کر دیں. ناظرین، سری سری روی شنکر کی باتوں کو گھمانے کی ایسی عادت ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ان سے مناظرے کے دوران کہا تھا کہ وید میں لکھا ہے کہ خدا کی کوئی شبیہ نہیں ہے، کوئی تصویر نہیں ہے. ان صاحب نے بات کو ایسے گھما دیا، کہنے لگے کہ خدا کے لیے تو کوئی شبیہ نہیں ہے لیکن وہ مورتیوں میں موجود ہے معاذ اللہ. یعنی انہوں نے اپنی ہی کتاب کی بات کو الٹ دیا. وہاں حال میں بیٹھے ہوئے ہندو تو بہت تالیاں بجا رہے تھے کیونکہ ان بیچاروں کی عقلوں پر پنڈت جی نے پردہ ڈالا ہوا تھا، لیکن جنہیں اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے بنی ہوئی مورتی میں خدا کیسے سما سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی صرف ایک تجلی کوہ طور پر ڈالی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا. اور سری سری روی شنکر صاحب کہتے ہیں نعوذ باللہ مورتیوں میں خدا ہوتا ہے. آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سبھی ہندوؤں کو اور سری سری روی شنکر کو ہدایت دے اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو اللہ تعالیٰ مزید اجر و ثواب سے نوازے اور ان کی دعوت میں برکت دے. تو ناظرین، اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، اور اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں. ہم آپ کے لیے مزید اچھی ویڈیوز بناتے رہیں گے. ایک اور سب سے آخری بات یہ ہے کہ کمنٹس میں برے الفاظ مہربانی کر کے مت لکھیں، کیونکہ ان سے غیر مسلموں کو بھی اچھا تاثر نہیں جاتا، اور غیر مسلم اگر لکھیں گے تو ان کے اپنی ہی بات پر غلطیاں ثابت ہوتی ہیں. چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. شکریہ. السلام علیکم. Quran is the last and final revelation. It was not sent only for the Muslims or only for the Arabs, it was sent for the whole of humankind.